یہ سموگ کوئی دنیا میں پہلی دفعہ سامنے نہیں آئی، ایک بہت بڑی سموگ کا عذاب ایک عرصہ پہلے لندن میں بھگتا جا چکا ہے۔ 1952 کی ناظرین کرام بات ہے کہ ایک صبح جب اہل لندن بیدار ہوئے تو ان پر یہ عذاب پوری طرح مسلط ہو چکا تھا۔ حد نظر جو ہے وہ صفر ہو چکی تھی، گاڑیوں کے ڈرائیوروں کو سڑک نظر نہیں آ رہی تھی، جو جہازوں کے پائلٹ تھے ان کو رن وے نظر نہیں آ رہا تھا، ٹرین کے ڈرائیوروں کو پٹڑیاں نظر نہیں آ رہی تھیں، گھروں میں رہنے والے انسانوں کو گلی میں لوگ نظر نہیں آ رہے تھے۔ لوگ بہت پریشان ہوئے، حیران ہوئے۔ یہ پہلا ایسا شدید سموگ کا موقع تھا، چنانچہ وہ ایک ایسی کیفیت بنی، ایسا عذاب بنا کہ اس موقع پر 12,000 افراد لقمہ اجل بن گئے اور 1.5 لاکھ لوگ وہ تھے جو دمے کا شکار ہو گئے، جو ٹی بی کا شکار ہو گئے، جو آشوب چشم کا شکار ہو گئے اور جن کا نروس بریک ڈاؤن ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ عذاب جب آیا تو پھر اہل حل و عقد نے بیٹھ کر سوچنا شروع کر دیا کہ آخر یہ کس وجہ سے ہے۔ جب غور کیا گیا تو پتہ چلا کہ یہ کوئی ایک آدھ دن سے کے اعمال کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ پچھلے 750 سال کے ہمارے ان جرائم کا نتیجہ ہے جو ہم نے فطرت کو مسخ کرتے ہوئے بسر کیے ہیں۔ پتہ چلا کہ یہ جو بے تحاشا ہم نے کاربن جلایا ہے یہ اس کا بھی نتیجہ ہے، یہ ہماری گاڑیاں ہیں، یہ جو کاربن چھوڑتی ہیں اس کا بھی نتیجہ ہے، یہ اس چیز کا بھی نتیجہ ہے کہ جو درخت کاٹے جا رہے ہیں، یہ اس چیز کا بھی نتیجہ ہے جو ہم نے بڑی بڑی فیکٹریز لگا لی ہیں، وہاں کوئلہ جلتا ہے، یہ بجلی پیدا کرنے والے کارخانوں کا بھی نتیجہ ہے۔ ناظرین اکرام، چیز سامنے تھی، عذاب سامنے تھا، لوگ مر رہے تھے۔ اب انہوں نے غور کیا کہ اس کا حل کیا نکالنا ہے، سر جوڑ کے بیٹھا گیا، پارلیمنٹ میں غور ہوا، بالآخر جب تشخیص ہو گئی تو اب فیصلے کا وقت آ گیا۔ انہوں نے ایک ایکٹ پاس کیا جسے کلین ایئر کا نام دیا گیا کہ اب ہم نے لندن کی ایئر کو، لندن کی فضا کو کلین کرنا ہے۔ اب ناظرین، ہوتا یہ ہے کہ انہوں نے اس طرح کام کیا جس طرح دانش مند قومیں کام کرتی ہیں۔ انہوں نے یہ کیا کہ 2 سال کے اندر اندر یہ طے کر لیا کہ بجلی پیدا کرنے والے سارے کارخانے لندن سے باہر نکالے جائیں گے۔ انہوں نے طے کیا کہ سردیوں میں چونکہ کوئلہ جلتا ہے، لکڑی جلتی ہے، تو بجلی سستی کی جائے گی تاکہ لوگ کوئلہ نہ جلائیں۔ انہوں نے فائر سسٹم کے متبادل ان کو دے دیا اور جدید الیکٹرک سسٹم دے دیا، ہیٹنگ سسٹم دے دیا۔ ناظرین اکرام، یہ سارا کچھ انہوں نے کیا اور کرنے کے بعد یہاں تک کہ انہوں نے طے کیا کہ درخت کاٹنے سے پہلے تحریری اجازت لی جائے گی، یہاں تک کہ وہاں کی ملکہ برطانیہ بھی اگر درخت کاٹتی ہے تو پہلے تحریری اجازت لے گی۔ اس قانون پر سختی سے عمل ہوا اور بالآخر وقت آیا کہ 1960 میں لندن کی فضا کلیئر ہو گئی۔ اسی طرح ہم نے دیکھا ہے کہ چائنا میں پچھلی 1-2 دہائیوں میں انہیں سموگ کا سامنا ہوا، انہوں نے بھی اس طرح کے اقدامات کیے اور پیوریفائر ٹاور لگائے اور بالآخر آج چائنا بھی سموگ سے نجات پا چکا ہے۔ ناظرین اکرام، جب اس طرح کی آفتیں آتی ہیں تو اس سے کیسے نپٹا جاتا ہے، اس کی مثال ایک میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ ایک ملک کی ایک ذمہ دار وزیر تھی، وہاں سیلاب آ گیا، سیلاب میں آفت میں سارے لوگ ان کو اس کا سامنا رہا، لیکن اس وقت جو اس کی ذمہ دار وزیر تھی اس نے کیا کیا کہ اس کے بعد چھٹیوں پر چلی گئی۔ جب لوگوں کو پتہ چلا کہ ہم پر جب آفت آئی تھی تو ہماری وزیر چھٹیوں پر تھی، پورے ملک میں احتجاج ہوا، اس کو استعفیٰ دینا پڑا، اس نے شرمندگی کا اظہار کیا۔ تو جب تک حکمران اس کو اس طرح سنجیدگی سے نہیں لیتے اور پوری طرح قانون پر عمل نہیں کیا جاتا، درخت کاٹے جا رہے ہیں، ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن رہی ہیں، فیکٹریز شہروں کے اندر ہیں، گاڑیاں ہماری دھواں چھوڑ رہی ہیں، تو ہمارے کہا جا رہا ہے کہ تقریباً 7 سال اوسطاً عمر کم ہو رہی ہے۔ تو آج عمل کا وقت ہے، حکمران فوری فیصلہ کریں، فوری پلان بنائیں اور یہ سارے کام کریں۔ انشاءاللہ العزیز اس سموگ سے نجات مل جائے گی، ورنہ پھر یہ ایک ایسی آفت ہے جس کا سامنا ہماری نسلوں کو رہے گا۔